السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے امت آئی، یعنی ہم سے پہلے جو امت آئی، ان کو بھی کتاب دی گئی ہے، ان کو بھی صحائف دیے گئے ہیں، اور ان کو بھی یہ حکم تھا، اور اللہ فرماتا ہے تمہیں بھی یہ حکم ہے اے ایمان والو کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی اللہ سے ڈرنے کا حکم اللہ نے صرف ایسا نہیں ہے کہ اس امت کو دیا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی بھی امتیں آئی ہیں سب کو اللہ نے وصیت فرمائی ہے، سب کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے، رسول کی یہ تعلیمات رہی ہے جتنے بھی انبیاء مرسلین آئے کہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ تعلیمات اور یہ ٹیچنگ تمام نبی جو آئے ہیں اور ان کی جو امت تھی ان کے لیے یہ کامن تھی اور عام تھی۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، چاہے ہم مسجد میں ہوں یا مسجد سے باہر ہوں، خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں یا لوگوں کے ساتھ ہوں، ہر حال میں ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث پاک ہے جس کا موضوع ہی ہے، جس کا ٹاپک ہے اس حدیث پاک کا تقویٰ اور حسن اخلاق، کہ انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے اخلاق کو بہتر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اس حدیث پاک کو حضرت ابو ذر اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، رواہ ترمذی۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، جس جگہ بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور برائی کے بعد نیکی کر لو۔ یعنی اگر آپ سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے بعد کوئی نیکی کر لو۔ کیوں کہ نیکی کرنا یہ برائی کو مٹا دیتا ہے، برائی کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ تو یہ حدیث پاک کے اندر اگر دیکھیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا موٹے طور پہ ذکر فرمایا ہے، ایک تو حقوق اللہ اور دوسری چیز ہے حقوق العباد۔ تقویٰ کا حکم دے کر اللہ کا حق ادا کر دیا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور اچھے اخلاق کو اس حدیث پاک میں ذکر کر کے بندوں کے حق کو ادا کر دیا گیا کہ بندے کا حق کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھے معاملات رکھیں، اچھے سے ملیں۔ اور تیسری جو شے ہے جو اللہ نے ہمیں بتائی وہ ان دونوں کے درمیان، کہ اللہ کے حق کو ادا کرنے میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے یا بندے کے معاملات میں بندے کے حق کو ادا کرنے میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو اس کے لیے اللہ نے جو راستہ بتایا ہے کتنا بہترین راستہ ہے اور کتنا اچھا اور احسن راستہ اللہ نے فرمایا کہ توبہ کر لو، ہے نا، نیکی کر لو، اچھائی کر لو، کیونکہ انسان کی جو برائیاں ہوتی ہیں، جو کمیاں ہوتی ہے، وہ نیکی کرنے کے بعد برائیاں بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو آپ کی کمی رہی گئی ہے وہ کمی بھی آپس میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے گویا کہ اس میں تین چیزیں اللہ کے رسول نے فرمائی، ایک تو حقوق اللہ کا ذکر فرمایا، حقوق العباد کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ساتھ ان دونوں کے اندر جو کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کرو اور اس کے بعد اچھائی کرو، تو وہ تمہارے گناہ
حقوق العباد کے اندر جو کمی رہ گئی ہے، حقوق اللہ کے اندر جو کمی رہ گئی ہے، وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ایک چیز تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تقوی آخر ہم کسے کہیں گے؟ تقوی کیا ہے؟ تو تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اور عذاب الہی کے مابین بچاؤ کا سامان پیدا کر لے، یعنی اپنے درمیان اور عذاب الہی کے درمیان بچاؤ کا سامان پیدا کرنا، یہی تقوی ہے۔ یعنی ہمیں اللہ کے یہاں عذاب دیا جائے گا، تو اس عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی تدابیر کرنی ہے، کوئی نہ کوئی اچھا کام کرنا ہے۔ اب وہ اچھے کام کیا ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنا اور اللہ کے بندے کے حقوق کو ادا کرنا۔ اگر اس میں کمی رہ جائے تو توبہ کر کے، نیکی کر کے اس کمی کو پورا کر لینا۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ ایسا نہیں ہے کہ حکم ہمارے لیے ہے، بلکہ یہ حکم پچھلے امتی کے لیے بھی تھا، پچھلے نبیوں کے ماننے والوں کے لیے بھی تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بھی یہ حکم ہے، اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس کے بعد اللہ نے ایک جگہ اپنے رسول سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور ہر رسول کو اپنے قوم کے لیے یہی کہہ کر بھیجا، اعبدوا اللہ واتقوا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو۔ دو میسج تھا، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ سے ڈرنا۔ اب تیسری بات جو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس حدیث پاک سے، وہ یہ ہے کہ تقوی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں، اور تقوی کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی نگرانی کا احساس، چاہے خلوت ہو یا جلوت، اس میں انسان کو ہو جائے۔ اللہ کی نگرانی کا احساس انسان کو چاہے خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، یعنی آپ تنہائی میں ہو یا لوگوں کے ساتھ ہو، دونوں میں اس بات کا احساس پیدا ہو جانا، یہی تقوی ہے۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوا تو گویا ہمارے اندر تقوی نہیں ہے۔ اب نگرانی سے مراد کیا ہے؟ میں ایک مثال سے آپ کو اس کو سمجھانا چاہوں گا۔ آپ اس زمانے میں چاہے اے ٹی ایم کے اندر چلے جائیے پیسہ نکالنے، یا کسی بینک میں چلے جائیے، یا کسی آفس میں جائیے، یا کسی بڑے مال میں جائیے، حتیٰ کہ چھوٹے دکان والے بھی اپنے دکان میں سی سی ٹی وی لگائے رکھتے ہیں، اور اس کے نیچے لکھا رہتا ہے یو آر انڈر دا سرویلنس آف سی سی ٹی وی۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ کمرے کے نظر میں ہیں، یعنی جو کچھ بھی آپ کریں گے وہ پتہ چلے گا، کمرہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سرویلنس کر رہا ہے آپ کا کیمرہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اچھائی کر رہے ہیں کہ برائی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ سب سے بڑا سرویلنس تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو ہمہ وقت چاہے ہم خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں یہی فرمایا گیا کہ انسان کو خلوت میں یا جلوت میں اگر اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہی تقویٰ ہے، اور ہمیں بہرحال ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نظر پڑی تو ہم برائی کرنا چھوڑ دیں، نہیں، لوگوں کی نظر پڑے یا نہ پڑے، اللہ تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ علیم الخبیر ہے، وہ تو ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ تو ہمارے جسم کے اندر جو خون بہہ رہے ہیں اس خون کی حرکت سے بھی واقف ہے وہ اللہ۔ تو بتائیے ہم اگر گناہ کریں، چاہے دکھا کر کریں یا چھپا کر کریں، اللہ اس سے باخبر ہے، بے شک باخبر ہے۔ آدمی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ چاہیے کہ وہ درست کر لے۔ اللہ تعالیٰ اگر درست کر لے گا تو ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اس کے معاملہ کو درست کر لے گا۔ یعنی اللہ سے ہمارا معاملہ اگر درست ہو گیا تو اللہ ہمارے معاملے کو مخلوقات کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ اچھا فرما دے گا۔ لیکن اگر کوئی بدنصیب ایسا ہے جو اللہ ہی کو ناراض کر لے، اللہ ہی اس سے ناراض ہو جائے، تو اب ظاہر سی بات ہے جس بندے سے اللہ ناراض ہو جائے اس سے پوری کائنات چاہے راضی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر اللہ راضی ہے، اس کے رسول راضی ہیں، پوری کائنات خفا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گھر والے خفا رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ راضی ہے، اس کے رسول راضی ہیں، یہ بندے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد ایک چیز اور اللہ نے فرمائی، جو چوتھی چیز اس حدیث پاک سے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات یقین ہو جائے کہ بندے سے تقوی کے تقاضوں کی تکمیل میں ضرور کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ سے ڈرنے میں ہماری کچھ نہ کچھ کوتاہی تو ہوگی، بندے ہیں، گناہ تو ہوگا ہی،
تو اب اس گناہ کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ تو اس کے لیے کئی احادیث میں فرمایا گیا ہے۔ ایک تو قرآن کی آیت ہی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن نے ایک جگہ فرمایا ہے سورہ ہود کے اندر، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بندوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ ایک تو یہ قرآن کی آیت ہو گئی، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گناہ کے بعد نیکی کر لو، کیونکہ نیکی اسے مٹا دے گی، یعنی گناہ کو نیکی مٹا دیتی ہے۔ دوسری ایک حدیث پاک ہے کہ نیکی سے توبہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور بے شک اگر کوئی توبہ خالص کر لے تو وہ اس کے گناہ کو مٹانے کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ خالص توبہ کیا ہے؟ خالص توبہ یہ ہے کہ بندے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو خالص توبہ یہ ہے کہ انسان اس بات کا عہد کرے کہ اے اللہ جو مجھ سے گناہ ہوا ہے اب اس کی طرف ہم کبھی نہیں پلٹیں گے، تو یہی خالص توبہ ہے، اس کی طرف کبھی نہیں پلٹیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہاں تک یہ لفظ آئے ہیں کہ خالص توبہ ایسے ہے جیسے کہ انسان اگر گائے یا بھینس کے تھن سے دودھ دوہ لے اور اس دودھ کو پھر اس تھن میں پہنچانا ناممکن ہے، محال ہے، ایسے ہی بندے کا پھر اس گناہ کے طرف پلٹنا محال اور ناممکن ہو۔ تو یہ خالص توبہ ہے کہ یعنی آپ نے توبہ کر لیا نا گناہ سے، اب اس توبے کی طرف ایسے ہی نہ پلٹے انسان جیسے کہ اس دودھ کو گائے کے تھن میں یا بھینس کے تھن میں پہنچانا ناممکن ہے۔ ایسے ہی انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے جس گناہ کے بارے میں وہ آ کر اللہ سے توبہ و استغفار کیا ہے، تب وہ خالص توبہ مانی جائے گی۔ ورنہ اگر پھر آپ گناہ کر لیں گے تو گویا تو اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ گناہ کر رہے ہیں پھر توبہ کر رہے ہیں، تو وہ تو تواب الرحیم ہے، آپ بار بار گناہ کریں لیکن وہ ہمیشہ معاف فرمائے گا۔ لیکن ایسا کرنا یہ خود اپنے آپ کو انسان کو مطلب شرم دلانے والی بات ہے، ورنہ تو اللہ کی ذات تو اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے کہ شیخ سعدی نے لکھا ہے ایک جگہ کہ گناہ بندہ کردست او شرمشار، گناہ بندہ کرتا ہے، خطائیں ہم کرتے ہیں، لیکن شرمشار اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ ہونا تو ہمیں چاہیے لیکن شرمشار کس کی ذات ہوتی ہے؟ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو بتائیے کتنا غفور الرحیم ہے کہ گناہ ہم سے ہوتا ہے لیکن شرمشار اس کی ذات ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حدیث میں ایک چیز کی طرف اور اشارہ کیا گیا ہے کہ حسن اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس کے شایان شان معاملہ کیا جائے، یعنی دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے وہی ناپسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ حسن اخلاق کی بڑی بات ہے۔ کوئی آدمی اگر مصیبت میں ہو تو اس کی مصیبت کے وقت اس کی مصیبت میں آپ کو پہنچنا ہے، کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کے تعلق سے بہت پیاری بات اور کئی جگہ ارشاد آپ نے فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ صحابہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یار اے عائشہ یہ آپ بتائیے کہ رسول اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق پورا قرآن ہے، قرآن کو پڑھتے چلے جائیے اور رسول اللہ کا اخلاق اور آپ کی سیرت جو ہے آپ کے سامنے نظر آتی چلی جائے گی کہ رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا۔ چنانچہ میں ایک دو حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ وزنی ہوگی، یعنی میزان عمل میں قیامت کے دن کوئی چیز اگر سب سے زیادہ وزنی ہوگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آپ کا حسن اخلاق ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے فرمایا کہ بے شک اے محبوب آپ کا جو اخلاق ہے وہ بہت عظیم ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ حسن اخلاق والا بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اور آپ سے سب سے قریب نشست پانے والا ہوگا، یعنی سب سے قریب جو اللہ کے رسول جو شخص بیٹھے گا اللہ کے رسول کے، وہ شخص بیٹھے گا جس کا اخلاق سب سے اچھا اخلاق رہا ہو۔ اور حسن اخلاق یہ اتباع رسول سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ کو ہی نہ مانے، رسول اللہ کی اتباع ہی نہ کرے تو بتائیے اس کے اندر حسن اخلاق آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ کو ہم جتنا مانیں گے، جتنی ان کی سیرت کو پڑھیں گے، جتنی ان کی زندگی کو پڑھیں گے، انسان کے اندر حسن اخلاق اتنے ہی زیادہ اس کے اندر سماتا چلا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث پاک پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث پاک میں جو چیزیں بھی بتائی گئی ہیں
حقوق اللہ کو بھی ہمیں صحیح سے ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور حقوق العباد کو بھی صحیح سے ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ان کے درمیان اگر کوئی کمی رہ جائے تو الہ العالمین اس کو معاف فرما دے۔